اللہ پاک نے اس سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی فرمایا، یہ بات ذرا غور فرمائیے گا، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن لوگ آئیں گے نا تو ایسے نہیں آئیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے امام اور پیشوا کے ساتھ آئے گا جی۔ اس لیے یہیں پر ہی دیکھ لیجئے کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں آپ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ہم اس کے امام یعنی پیشوا، امام سے پیشوا، مقتدی، لیڈر، اس کے ساتھ بلائیں گے اور آواز لگے گی۔ ندعو کا مطلب بلائیں گے، پکاریں گے ہم، اور باقاعدہ صدا لگے گی، آوازیں لگیں گی فرشتوں کی طرف سے، آ جائیں بھائی فلاں آ جائیں۔ مثلا فرعونیوں کو کہا جائے گا فرعونیوں آج، فرعونیوں کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے فرعون کو خدا مانا، اس وقت فرعون پہ کیسی لعنت بھیج رہے ہوں گے، اس ظالم نے ہمیں مروا دیا۔ نمرودیو آ جاؤ، ان کو بلا دیا، یزیدیو آ جاؤ، تو جو جس کا پیروکار ہے اب اس کے ساتھ ساتھ لینن کے ماننے والے، لینن گراڈ آ جائیں، مارکس کے ماننے والے چلے آؤ بھائی، ڈاروینزم کے ماننے والوں چلو آؤ، چلے آؤ، ڈاروینیوں آؤ۔ یہی ہے نا سب دنیا میں، یہی نظریے ہیں، یہی ایمان ہے لوگوں کا، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ باقی سب ملا مولویوں کی باتیں کہہ کے رد کر دیتے ہیں نا بھائی، یہ تو پرانی بات، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو پھر وہاں کیا ہوگا، وہاں پھر کوئی منظور کرے گا، ہاں جی میں آ رہا ہوں ڈاروین صاحب، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ ہر کوئی سوچے گا اسے لے جائیں، مجھے یہاں چھوڑ دیں، مارکس کو لے جائیں، بھائی ہم نہیں چلتے، یہ سوشلسٹ سارے بولیں گے اس کو لے جائیں، ہم نہیں جاتے، مجھ سے غلطی ہو گئی بہت بڑی۔ اس لیے وہ کام نہ کرے انسان دنیا میں کہ وہاں جان چھڑانی پڑے، پھر وہاں جان چھوٹے گی نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لیے وہ بنے کہ جب آواز آئے نا تو اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے آئے، اور پھر کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو جب کہا جائے گا آ جائیں بھائی، آ جائیں، حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والے آ جائیں، آ جائیں، حضرت عمر کو ماننے والے آ جائیں، اصحاب کو ماننے والے آ جائیں، اہل بیت کو ماننے والے آ جائیں۔ اگر ہم نے ان کو مانا ہوگا تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے آ جائیں، حنفی، شافعی آ جائیں حضرت امام شافعی کے پیچھے پیچھے، مالکی حضرات آ جائیں امام مالک کے پیچھے پیچھے، حنبلی آ جائیں امام احمد بن حنبل کے پیچھے پیچھے۔ اچھا جیسے ان میں سے کسی کی تقلید نہیں کی تو وہ کیا کریں گے، گئے؟ ان کی آواز لگے گی آ جاؤ بھائی، تمہارا کوئی نہیں، یا جو بھی ہیں ان کے جو آج کے مولانا ہوں گے وہی ہوں گے نا۔ تو پھر کیا ہوگا، ایک طرف ہمارے سر پہ امام اعظم ہوں گے، ان کے سر پہ کوئی آج کا مولوی ہوگا جو ادھر سے لے رہا ہوگا ادھر سے لے رہا ہوگا اور چلا رہا ہوگا اپنی مرضی سے قوم کو۔ لیکن ہمیں پتا ہے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو چلایا ہے تو قرآن و حدیث پہ ہی چلایا ہے، بالکل پوری امت گواہ ہے اس بات پہ۔ تو جناب اس وقت دیکھیے، اور کسی کے لیے کہا جائے گا کہ غوث اعظم کو ماننے والے آ جائیں، خواجہ صاحب کو ماننے والے آ جائیں، خواجہ نقشبند کے پیچھے پیچھے چلنے والے آ جائیں، خواجہ سوربت کے عقیدت مند آ جائیں۔ یہ کتنے اچھے اچھے لوگ ہوں گے اور کتنے اچھے نام ہوں گے جن کو سن کر انسان سمجھے گا، سمجھ لے گا، یقین کر لے گا کہ بس جنت کا دروازہ کھل گیا میرے لیے۔ جب مجھے ان کے اندر بلا لیا تو آپ کوئی مسئلہ نہیں میرے، اب تو جنت ہی جنت ہے۔ اس لیے اس وقت سے بچیے، اس وقت سے ڈریے۔ قرآن نے صاف فرما دیا، اور فرما فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ، اس کے بعد جب اچھے اچھے اماموں کے پیچھے آئیں گے نا تو پھر کتاب جو ہے، کتاب زندگی اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو پڑھیں گے خوش ہو کر کے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہماری کتاب میں اچھے اچھے اعمال ہمیں ملے اور ہمیں وہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اچھے اچھے کام۔ اچھا اس میں کچھ خطائیں بھی ہوں گی نا، اللہ مٹا دے گا۔ جب سیدھے ہاتھ میں دے دیا نا تو وہ صاف ستھرا کر کے دے گا۔ کچھ کوتاہیاں ہو، ہر آدمی سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم جیسے لوگ گناہ گار، تو انشاءاللہ اگر یہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو کوتاہیاں مٹا دے گا، اور پڑھ پڑھ کے انسان خوش ہوگا۔ جیسے آپ کو ویزا لگا ہوا پاسپورٹ ملتا ہے، کتنے خوشی خوشی واپس آتے ہیں کہ بھائی اب تو اوکے ہو گیا معاملہ، اب سفر شروع ہوگا، اب ہم پہنچ جائیں گے اپنی منزل پر۔ دوستو سب سے بڑی منزل تو یہاں ہوگی، جس کو یہ ویزا، یہ پاسپورٹ ملے گا، یہ پاسپورٹ ہے اور جنت کا یہ ویزا ہے۔ جب دیکھے گا آدمی بس اس کے بعد پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہے گا، پھر تو سیدھا جائے گا وہ اپنی منزل پر۔